کس طریقے کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے؟ یہ ایک مسائل کا مجموعہ ہے. ہم اس ویڈیو کے اندر کئی طریقے کے مسئلے بیان کریں گے. آپ ون بائی ون سمجھتے جائیں. سب سے پہلی چیز ہم بتائیں گے 6 طریقے کے مال ایسے جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز ہے سونا، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. دوسری چیز ہے چاندی، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تیسری چیز ہے پیسے یعنی کرنسی، ہر ملک کی جو کرنسی اپنے پاس ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. چوتھی چیز ہے مال تجارت، بزنس کی نیت سے جو بھی آپ سامان خریدیں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. پانچویں چیز ہے زمین کی پیداوار، ایگریکلچر لینڈ سے جو چیزیں نکلتی ہیں اس کے اوپر عشر واجب ہوتا ہے، وہ بھی زکوٰۃ کی ایک شکل ہے. اور چھٹویں چیز ہے پالتو جانور، بھینس ہے، بیل ہے، بکری ہے، اس کے اوپر بھی ایک حساب سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو یہ 6 طریقے کے مال ایسے ہیں جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ حج کی نیت سے جو پیسے الگ کر کے ہم رکھیں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی نہیں ہوگی؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، کیونکہ اللہ نے جو ضابطہ بنایا وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ڈیٹ پر ہمارے پاس جو بھی مال ہے اس سب پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. چاہے آپ دنیا کے کام کے لیے پیسے الگ کر کے رکھیں، چاہے آپ دین کے کام کے لیے الگ کر کے رکھیں، ان سب پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے. اب حج کی نیت سے کبھی لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس سال حج کرنے کا تھا لیکن اچانک طبیعت خراب ہو گئی، یا کسی بچی کی شادی وغیرہ طے ہو گئی، تو اس سال نہیں کریں گے، آئندہ سال کریں گے. لیکن وہ جو اماؤنٹ رکھے ہیں الگ وہ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. آئندہ سال بھی نہیں کر سکے، 2 سال تک نہیں کر سکے، تو بھی ہر سال زکوٰۃ فرض ہوتی رہے گی، اس کے اوپر یہ نکالنا پڑے گا. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حج کے لیے رکھے تھے پیسے اور جمع کر دیے حج کمیٹی میں، تو اب وہ ایئر ٹکٹنگ کا خرچہ نکال کے، معلم کی فیس نکال کے، جو سعودی ریال کی شکل میں جو پیسے ہمیں وہاں ملنے والے ہیں سعودی میں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. تو بہرحال حج کے لیے جو پیسے الگ کر کے رکھے ہوں گے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اس کی اور بھی تفصیل کتاب المسائل والیوم نمبر 2 پیج نمبر 138 پر ملے گی. ایک مسئلہ اور سمجھنے کا یہ ہے کہ مکان بنانے کے لیے یعنی گھر بنانے کے لیے یا بچیوں کی شادی کے لیے پیسے الگ کر کے رکھے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. بچیوں کے لیے زیور خرید کے رکھے کہ بھئی شادی ہوگی تو زیور دیں گے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اگر اب ایک شکل یہ ہے کہ ہم نے الگ کیے وہ پیسے، وہ زیور، وہ بچوں کو اس کا مالک بنا دیے کہ بھئی جس بچی کا نکاح ہونے کا ہے اس کو مالک بنا دیے کہ بھئی تم اس زیور کے مالک، اس سونے کے تم مالک ہو. تو اب اس کے اوپر ماں باپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اس کے اوپر بالغ بچوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. جس کا زیور جس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، اگر وہ صاحب نصاب بن گئے اس کی وجہ سے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ ان کے اوپر واجب نہیں ہوگی. تو یعنی بالغ بچوں کو اگر مالک بنا کے دے دیں کہ یہ تمہارا مال ہے اب، تو اب ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، ماں باپ کے اوپر یعنی جس کے وہ تھے اس کے اوپر نہیں ہوگی. اب ایک شکل اس کے اندر اور ایک یہ ہوتی ہے کہ وہ زیور، وہ مال اگر نابالغ بچوں کے لیے خاص کر دیا گیا کہ بڑے ہونے کے بعد اس پیسے سے ان کو پڑھائیں گے، بڑے ہونے کے بعد اس پیسے سے ان کی شادی کریں گے، تو اس صورت میں اب وہ زکوٰۃ کسی کے اوپر فرض نہیں ہوگی، نہ بچوں کے اوپر فرض ہوگی نہ ماں باپ کے اوپر فرض ہوگی. تو یہ مسئلہ تھوڑا سا سمجھنے کا ہے کہ 3 صورتیں ایسی ہو رہی ہیں. ایک مال وہ بچوں کے لیے خاص کیا گیا تھا لیکن وہ ماں باپ کے پاس ہی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اب وہ بالغ بچوں کے لیے دے دیا گیا، ان کو مالک بنا دیا گیا، تو اگر وہ نصاب کے بقدر ہو رہا ہے تو ان کے اوپر فرض ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. تیسری شکل یہ ہے کہ نابالغ بچوں کے لیے اس مال کو الگ کر کے رکھ دیا گیا، تو اب زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں ہوگی. تو یہ ایک مسئلے کے اندر 3 مسئلے ہیں، سمجھیے آپ. اس کو ریپیٹ کر کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اور اس کی اور بھی تفصیل جو ہے وہ فتاوی محمودیہ والیوم نمبر 9 پیج نمبر 376 پر لکھی ہوئی.
شیئرز پر زکوٰۃ. بہت سارے لوگ شیئرز خریدتے ہیں جائز قسم کے، جو شیئر مارکیٹ سے شیئرز خریدے، تو اب وہ زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تو اس کے لیے تفصیل یہ ہے کہ جو شیئرز خریدے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. زکوٰۃ کی ڈیٹ پر اب وہ شیئرز کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھائی شیئرز جب خریدے تھے وہ 50,000 کے تھے، اب وہ ہے 80,000 کے، تو وہ 80,000 پر زکوٰۃ فرض ہوگی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شیئر خریدے تھے 80,000 کے لیکن ابھی ہو گئے 50,000 کے، ہو یعنی ویلیو اس کی کم ہو گئی. ابھی زکوٰۃ نکالنے کی ڈیٹ پر جو ویلیو اس کی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. تو شیئرز پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اس کی بھی تفصیل جو ہے کتاب المسائل والیوم نمبر 2 پیج نمبر 139 پر لکھی ہوئی ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں. فکس ڈپازٹ پر زکوٰۃ فرض ہے. فکس ڈپازٹ کرانا صحیح نہیں ہے، نہیں کرانا چاہیے، شریعت نے منع کیا. اگر کوئی غلطی سے فکس ڈپازٹ کر دیے تو اب وہ جو جمع رقم ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. اب وہ فکس ڈپازٹ پر دو طریقے کے مال ہوتے ہیں. ایک تو ہم نے پیسے جمع کیے، یعنی 50,000 ہم نے جمع کیے، اب اس کے اوپر جو انٹرسٹ آیا ہے 10,000، تو شریعت کہہ رہی ہے کہ 10,000 پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ 50,000 جو ہمارے اپنے ہیں، اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں دین قوی. ایسا مال جو ہم کو آگے چل کے یقینی طور پر واپس ملے گا. تو فکس ڈپازٹ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن اس پہ جو انٹرسٹ آیا اس کے اوپر فرض نہیں ہوتی ہے. وہ انٹرسٹ کا مال کسی غریب مستحق کو دے دینا چاہیے. اور یہ جو 50,000 ہم نے جمع کیے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. اس کی اور بھی تفصیل در مختار والیوم نمبر 3 پیج نمبر 236 پر لکھی ہوئی ہے. ایک مسئلہ چٹی میں جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ. جائز چٹی ہم ڈال رہے ہیں تو اب وہ جو چٹی میں ڈال کے جمع کرے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی نہیں ہوگی. تو اس کی تفصیل سمجھیں آپ. چٹی ہم ڈال رہے ہیں، شروع کرے 10 مہینے کی چٹی ہے، 5 مہینے ہم نے بند دیے. جیسے 10,000 روپے کی چٹی ہے مثال کے طور پہ، تو ہم نے 10,000 10,000 10,000 5 ٹائمز بنے تو کتنے ہو گئے؟ 50,000. اب 1,00,000 روپے پورے بننا ہے، زکوٰۃ کی ڈیٹ آ گئی. تو اب یہ 50,000 پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی کیونکہ ہم نے جمع کر دیے، وہ ہمارے جمع ہو گئے. وہاں پر 50,000 پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چٹی میں کہ ہماری چٹی پہلے اڑ گئی. 10 مہینے کی چٹی ہے اور 3 مہینے میں ہماری چٹی اڑ گئی. ابھی 7 مہینے بننا ہے. اب زکوٰۃ کی ڈیٹ آ گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ 7 مہینے کا جو اماؤنٹ ہے آپ کا وہ مائنس کرو، اس کے بعد زکوٰۃ کیلکولیشن کرو. یعنی ہمارے پاس مثال کے طور پہ 2,70,000 ہے اور ابھی 70,000 ہمیں چٹی میں دینا ہے. 7 منتھ تک کنٹینیو آپ کو 10,000 کر کے دینا ہے. تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ 70,000 کو الگ کرو اور 2,70,000 میں سے 2 لاکھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی صرف. تو اس کو آپ ریپیٹ کر کے دیکھیں گے تو مسئلہ سمجھ میں آئے گا. مطلب یہ ہے کہ چٹیوں میں ابھی بننے والی رقم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. وہ اپنے پورے ٹوٹل مال میں سے وہ چٹیوں کی رقم الگ کریں گے، باقی جو مال بچے گا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. اس کی اور بھی تفصیل کتاب الفتاوی والیوم نمبر 3 پیج نمبر 283 پر لکھی ہوئی. ایک مسئلہ ہے پی ایف پر زکوٰۃ واجب ہے نہیں ہے. تو پی ایف پر زکوٰۃ واجب ہے. پی ایف 2 طریقے کے ہوتے ہیں اماؤنٹ. جو امپلائیز ہیں، ملازمین ہیں، ان کی سیلریز کا ایک حصہ پی ایف میں جبراً کاٹ لیا گیا. یعنی امپلائی چاہ رہا نہیں چاہ رہا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کو پی ایف میں پیسے جمع کرنا ہے. آپ کی سیلری میں سے کٹ ہو کے وہ پی ایف فنڈ میں چلے جا رہے ہیں، آپ نکال بھی نہیں سکتے اس کو. ایک پی ایف ایسا ہوتا ہے جیسے گورنمنٹ سرونٹس ہے، ان کے لیے پی ایف نہیں نکال سکتے، ریٹائرمنٹ کے بعد ہی ملے گا.
یا آپ جاب چھوڑیں تو ہی ملے گا، ایسے پی ایف پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک پی ایف وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے اختیار سے پے کر رہے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی یعنی جب جاب چھوڑیں گے تو ہمیں ایک لمبا اماؤنٹ مل جائے، تو اس کے لیے پی ایف میں ہم پیسے جمع کر رہے ہیں۔ اب وہ پیسے ایسے ہیں جو آپ اپنی رضامندی سے جمع کر رہے ہیں، اور وہ پیسے ایسے ہیں پی ایف کے کہ جب چاہے ہم اس کو نکال بھی لے سکتے ہیں، تو ایسے پی ایف پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ ہم اپنی رضامندی سے وہ پیسے جمع کر رہے ہیں ایک جگہ، تو زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ کیلکولیشن کر کے پی ایف میں جتنے پیسے جمع ہیں ان سے اوپر زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ تو یہ اور بھی تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ کتاب المسائل والیوم نمبر 2 پیج نمبر 148 پر لکھا ہوا ہے۔ ہیرے موتی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ ہیرا موتی جو ہے اگرچہ بہت ڈائمنڈز کی ویلیو بہت ہے، قیمت بہت ہے اس کی، لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر انگوٹھی ہے، رنگ ہے، رنگ میں ڈائمنڈ لگا ہوا ہے اور وہ رنگ کا جو حصہ ہے نیچے کا وہ سونے چاندی کا نہیں ہے، تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ہیرے موتی چاہے کتنی بھی قیمتی ہو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اگر وہ تجارت کی نیت سے نہیں خریدے ہوں۔ اگر وہ بزنس کر رہا ہو کوئی بندہ ہیرے موتی کا، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس کی اور بھی تفصیل مراقی الفلاح پیج نمبر 39 پر لکھی ہوئی ہے۔ رہن رکھے ہوئے زیور یا سامان پر زکوٰۃ۔ اب ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی، ہم نے اپنے زیور تھا وہ لے کے کسی کو دیے کہ بھائی یہ رکھو، اور اس کے اوپر زکوٰۃ، اس کے اوپر جو ہے یعنی ہم یہ رکھ رہے ہیں، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے لے لیے، سود کے ساتھ نہیں۔ پہلے زمانے میں بھی رہن کا مسئلہ چلتا تھا کہ بھائی کسی کو قرضہ دینا ہے، اب یہ واپس دیتا نہیں دیتا، شیورٹی نہیں ہے، کوئی واپس دینے کی امید نہیں ہے، تو ٹھیک ہے آپ کے پاس کی کوئی چیز ہمارے پاس رہن رکھ دو، ہم پیسے دے دیں گے، پھر وہ پیسے تم واپس کر دو اتنے ہی، ہم یہ رہن رکھی ہوئی چیز واپس کر دیں گے۔ تو یہ صورت جائز بھی ہے، ایسا کر بھی سکتے ہیں۔ آج کل جو رہن کی شکل ہے وہ ناجائز بہت چل رہی ہے۔ تو رہن رکھے ہوئے زیور پر زکوٰۃ واجب ہوگی نہیں ہوگی؟ اب مثال کے طور پہ ہم نے 5 تولے کا ایک نیکلس کسی بندے کو دیا کہ بھئی آپ یہ رکھو، اور مجھے انسینٹ جو ہے یعنی بہت ضروری 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، تم دے دو، اس نے اٹھا کے دے دی۔ اب یہ 1 لاکھ روپے لے کے ہم نے خرچ کر دیے۔ اب وہ جو 5 تولے کا نیکلس اس بندے کے پاس سامنے رکھا ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے؟ وہ ادا کرے یا ہم ادا کریں؟ یہ مسئلہ ہے۔ تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ کسی کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جو رہن رکھا ہوا ہے وہ تو عارضی طور پہ رکھا ہوا ہے، وہ تو واپس دینا ہے۔ اب ہم نے جو لیا ہے وہ مجبوری میں لیا ہے، تو شریعت کہہ رہی ہے کسی کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، نہ اس کے اوپر نہ ہمارے اوپر۔ جب وہ لے لیں گے واپس اور وہ ہماری قبضے میں آ جائیں گے، تو پھر آئندہ سال سے زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوگی۔ اس کی اور بھی تفصیل فتاوی ہندیہ والیوم نمبر 1 پیج نمبر 172 پر لکھی ہوئی۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ غیر تجارتی جو چیزیں ہیں، بزنس کی نیت سے جو چیزیں نہیں ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اس کو سمجھے بڑی زبردست چیزیں ہیں، جیسے گھر ہے ہمارا، مکان ہے، ہاؤس ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دکان ہے، دکان بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر شاپ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ سامان اس شاپ میں جتنی چیزیں ہیں اس کے اوپر تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ شاپ کے اسٹرکچر پہ، اس کی بلڈنگ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کارخانہ ہے، یعنی جہاں پر کوئی چیز مینوفیکچر کی جا رہی ہے اس کے اوپر، وہ کارخانے کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ برتن ہے، کراکری ہے، کپڑے ہے، کلاتھس ہے پہننے کے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ بکس ہے، کتابیں پڑھنے کے لیے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں۔ فرنیچر ہے گھر کا، چاہے کتنا بھی قیمتی ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں۔ سلائی مشین ہے، سیونگ مشین، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں۔ گاڑی ہے، چاہے کتنی بھی قیمتی ہو، چاہے کار ہو چاہے بائک ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں۔ کرائے پر دیے جانے والی چیزیں ہیں، رینٹ پہ جو چیزیں دی جا رہی، چاہے آپ گاڑی دے رہے ہو رینٹ پہ، چاہے آپ کپڑے دے رہے ہو رینٹ پہ،
اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. یا صنعتی آلات کہتے ہیں مینوفیکچرنگ کی جو چیزیں ہیں، مشین سے جو بہت سارے مشین سے فون بن رہے ہیں، بہت قیمتی فون بن رہے ہیں، بڑی بڑی مشینیں ہیں، جہاں اے سی بن رہا ہے، جہاں پر کارپیٹ بن رہے ہیں، تو وہ مشینز چاہے لاکھوں روپئے کے ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. اسی طرح جو چیزیں یعنی رکھی ہوئی ہیں، مثال کے طور پر ہم نے دکان کھولی اور دکان میں مثال کے طور پہ کوئی فرنیچر بنایا، وہ فرنیچر بہت قیمتی ہے لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں، تو اس کو کہتے ہیں غیر تجارتی چیزیں، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اس کی اور بھی تفصیل فتاوی شامی والیوم نمبر 6 پیج نمبر 471 پر لکھی ہوئی ہے. اسی طرح ایک مسئلہ دیکھیں، سونے چاندی سے بنی ہوئی تمام چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے. سونے چاندی سے بنی ہوئی تمام چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ سونے چاندی کے زیورات ہوں، برتن ہو یعنی کروکری ہو، یا سکے ہو، کوائنز کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، میڈلز کے شکل میں ہو، ان ساری سونے چاندی کی بنی ہوئی ساری چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اس کی تفصیل فتاوی شامی والیوم نمبر 7 پیج نمبر 76 باب زکوٰۃ المال میں لکھی ہوئی ہے. اس ویڈیو کا سب سے آخری مسئلہ یہ ہے، تجارت کی نیت سے جو بھی چیز خریدی جائے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. یعنی جو بھی چیز آپ بزنس کی نیت سے خرید رہے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اب وہ چیز آپ استعمال کے خرید رہے ہیں، کپڑے خرید رہے ہیں بزنس کی نیت سے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. چپل خرید رہے ہیں آپ بزنس کی نیت سے، فٹ ویئر شاپ آپ لگا رہے ہیں بزنس کی نیت سے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. مطلب بزنس کی نیت سے چاہے آپ استعمال کی چیزیں خریدیں، چاہے کچھ بھی خریدیں، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اس کی ساری تفصیل بدائع الصنائع والیوم نمبر 2 پیج نمبر 2 پر لکھی ہوئی. ان سارے مسائل کو آپ ریپیٹ کر کے دیکھیں، سمجھ میں آئیں گے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وقت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.